اللہ 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہزار درود و سلام نازل ہو آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آمین۔ میرے سفید ریش بزرگوں، نوجوان عزیز و بچوں، دیگر سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں گوش گزار کروں گا وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیسے اور کس طرح سے اور کب چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ آیتیں رکھوں گا اور کچھ حدیثیں انشاءاللہ۔ عام طور پر جس مسلمان سے بھی آپ پوچھیں گے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے تو کوئی شخص ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ مجھے محبت نہیں ہے۔ سب کہیں گے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے پناہ محبت ہے، مگر محبت کا ثبوت کیا ہے؟ محبت کیسے ہونی چاہیے؟ اگر آپ یہ پوچھیں گے معلوم نہیں، اور اچھے مسلمان کو معلوم نہیں۔ 5 وقتہ نماز کے پابند لوگ بھی اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ واقعی ہمیں محبت ہے تو اس کی کیا ثبوت ہے، کیا دلائل ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی بات ہم سے سرزد ہو اور اس کا پروف نہ ہو، دلیل نہ ہو، ایویڈنس نہ ہو تو وہ کھرے نہیں اترتی وہ بات۔ وہ ہمارا کام شریعت سے ہٹ کر ہوگا، وہ ہمارا کام اسلام سے ہٹ کر ہوگا۔ اس لیے ہمیں
اچھی طرح جاننی چاہیے کہ اگر محبت ہے تو پھر ہمیں کیسے اور کس طرح رہنی چاہیے۔ چند آیتیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 54 اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کی جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کی ایک خاص صفت بتلائی، دلیل کہ وہ آدمی محبت رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ دلیل پائی جانی چاہیے۔ سنیے اس آیت کو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ نے کہا خطاب ایمان والوں کو کیا، بات ارتداد کر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں ان کی کر رہے ہیں، اور پھر آگے مومن محبت کرتا ہے تو اس کی دلیل بتلائی۔ فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اسلام سے ہٹ جائے، اگر تم میں سے لوگ اسلام سے پھر جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی قوم کو لے کر آئے گا، ایسے لوگوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے لائے گا، ایسی قوم کو اسلام کے فالوورز بنائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا صحیح اسلام کے فالوورز کی صفت ہے کہ اللہ سے محبت ہو اور اللہ اس سے محبت کریں، یعنی اللہ کو یہ چاہتے ہوں اور اللہ ان کو چاہتے ہوں۔ اب آگے اللہ نے بتلائی کہ کیا دلیل ہوگی، ان کی خوبی کیا ہوگی، وہ چاہنے والے ہوں گے، نشانی اور پہچان کیا ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، کہا جس قوم کو اسلام کے لیے لاؤں گا، دین کے لیے لاؤں گا، اسلام کی حفاظت کے لیے لاؤں گا، دین پر عمل کرنے والے بناؤں گا، ان کے اندر یہ بات ہوگی کہ وہ آپس میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ان کے اندر یہ بات ہوگی کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ جب کسی قسم کی بھی بات کریں گے، برتاؤ کریں گے، سلوک کریں گے تو بہت نرم، اپنے آپ کو اگلے مسلمان کے سامنے بالکل پست رکھیں گے، اور وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، کافروں کے سامنے سخت ہوں گے، ان کے سامنے نہیں جھکیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ مگر جب مومن سے کوئی مسئلہ پیش آئے گا، مسلمان کے ساتھ کچھ مسئلہ پیش آئے گا تو اپنے آپ کو ایک دم کم تر سمجھیں گے اور ان کو بڑا سمجھیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلائی۔ دوسری صفت، تیسری صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب کام کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد نفس سے شروع کریں گے، تگو دو کوششیں اسلام کے تحت چلنے کی کوششیں کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور چوتھی صفت، کبھی بھی کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈریں گے اسلام پر عمل کرتے وقت۔ یہ 4 صفتیں بتلائیں، آگے سرٹیفکیٹ دیا، آگے سرٹیفکیٹ ہے، یہ 4 صفتیں پیش کی اس آیت کے اندر۔ اگر ہمارے اندر محبت اللہ کے لیے ہے تو یہ 4 باتیں ہونی چاہیے، دلیل ہے۔ اگر نہیں ہے تو جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے۔
اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا اگر یہ 4 صفتیں نہیں ہوں گی۔ سرٹیفکیٹ محبت کرتا ہے بول کر آگے ہے، اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ 4 باتیں اگر ہوگی۔ نمبر 1، مسلمانوں کے درمیان بہت ہی اپنے آپ کو کمزور سمجھیں گے۔ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اکثر و بیشتر بھائی اپنے مسلمانوں کے سامنے تو ایسا بولیں گے جیسے ہٹلر ہیں، اور کافروں کے سامنے جب بات کریں گے تو ایک دم ایسا بلی کی طرح۔ الٹا ہے نا، اس کے خلاف ہے، اس آیت کے بالکل خلاف ہیں ہم لوگ، ہم سب لوگ، تقریباً سبھی لوگ ان دونوں صفتوں میں ہم سب لوگ پیچھے ہیں۔ اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، خاندان والوں کے ساتھ جب کچھ بات ہو گئی، انبن ہو گئی، اتنی سختی، اتنی زیادہ شدت باتوں میں، وہ ترخ روئی باتوں کے اندر، ایسی کڑواہٹ کہ کہنے کی بات نہیں۔ مگر یہی آدمی جب کسی غیر کے سامنے کچھ بات ہوگی، کچھ انبن ہو گیا، تو ایک دم بھیگی بلی کی طرح بات کرے گا، اچھا بھائی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہم ہی کمزور ہیں۔ الٹا ہے نا، ایک دم سیم الٹا ہے۔ غیروں کے سامنے اچھی طرح بات نہیں کرنا چاہیے، نرم ہو کے نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ کون سی بات ہو گئی کہ اپنے کے درمیان جب کچھ بات ہوتی ہے تو ایک دم بہت سخت لہجے میں بات کریں، اور جب غیروں سے بات کریں تو ایک دم نرم لہجے میں بات کریں؟ تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا نا، سیدھا خلاف۔ پھر ہمارا دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ یہ 2 ہو گئی۔ تیسرے میں دیکھیے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں ہر طرح کی کوششیں کریں گے، جد و جہد کریں گے، گھر سے لے کر، اپنے نفس سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک۔ شروعات نفس سے ہوئے گی، جہاد تو سب سے پہلے نفس سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادن کبیرہ کہا اپنے نفس کے بارے میں، کہ اپنے جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے سب سے بڑا جہاد ہے، یعنی اپنے اوپر کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح۔ نفس کسی غلط چیز کو چاہ رہا ہے مگر اسلام منع کر رہا ہے، اس میں ہم کہاں تک جہاد کر پا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا جہاد۔ تو کہاں ہے؟ آج تو ہمارا دل کرتا ہے کہ فجر کی نماز 8 بجے اٹھ کے پڑھ لیں گے، ابھی بہت نیند آ رہی ہے، تو ہم اپنے نفس کو مان لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پڑھیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ کہاں اپنے نفس کے ساتھ ہم جہاد کر پائے؟ آج اگر معاشرے اور سماج میں، اپنے پریوار میں، خاندان میں کچھ رسمیں ہیں غلط، شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، تو سب لوگ چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں گے ہم اکیلے کیوں نہیں کر سکتے؟ بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، بھائی ہم شریک نہیں ہوں گے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی آپ نے کیا کیا؟ صحیح راستے پہ نہیں لایا، شامل ہو گیا۔ ہم کیا کریں گے، اس لیے ہم بھی مان لے اس بات کو۔ اس دعویٰ میں بھی جھوٹ، یہ دعویٰ بھی سچ نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر، دین کے کسی بات پر عمل کرنے کے وقت، دین کے کسی معاملے کو ماننے کے وقت، شریعت کے کسی حکم پر چلتے وقت کسی شخص کا کوئی خوف نہیں، یہ چوتھی سبق۔ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کچھ غلط رسمیں ہو رہی ہیں تو اتنا ڈر، گھر والے ہمیں بائیکاٹ کر دیں گے، خاندان والے بائیکاٹ کر دیں گے، شادی بیاہ بچوں کا کہاں کریں گے، اتنا خوف ملامت کا، لوگ کیا کہیں گے، ایک ہی بیٹے کی شادی تھی اور پھر دھوم دھام سے نہیں کیے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا خوف، ملامت کا خوف۔ 4 میں بھی ہم لوگ فیل ہیں۔
یہ چاروں صفتیں بتائی اللہ نے، چاروں جگہ ہم لوگ پاس نہیں ہیں، فیل ہیں۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ ہم کو چاہتا ہے؟ یہ چاروں خوبیاں ہونی چاہیے، پھر بولیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نہیں تو جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ چار صفتیں ہو گئی، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا اس شخص پر جس نے ان چاروں بات پر عمل کر لیا۔ اللہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس خوش نصیب کو عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ واللہ واسع علیم، یہ مت سوچو کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، کوشش تو کرو، وہ ساتھ والا ہے اور جاننے والا ہے کہ تمہارا دل کوشش کر رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تو وسیع ہے، اب کوشش تو کرو، اور جانتا ہے کہ آپ کا نفس کیا چاہ رہا ہے، دین پر چلنے یا رسم و رواج کو نبھانے، خاندان والوں کی بات ماننے یا حق بات کو ماننے، کس کی طرف آپ کا رجحان ہے؟ واسع علیم، وہ جانتا ہے، اسی کے مطابق دے گا۔ تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے اگر ہم تیار ہو جائیں، اپنے نفس کو تیار کر لیں، تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں ہمت دے گا۔ کر کے دیکھیے، کسی بھی غلط چیز کا بائیکاٹ کیجیے بلا کسی سوچے کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جس اللہ نے ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک روزی دیا ہے وہ آگے بھی دے گا۔ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا انتظام پوری زندگی کا کیا، آگے بھی کرے گا۔ تو کر کے دیکھیے، ڈریے مت۔ سیدھی بات کہا کہ کسی بھی حق بات کو ماننے، حق بات کو فالو کرنے میں کسی بھی شخص کی ملامت سے نہیں ڈرتا، وہ سیدھا اس کو کر گزرتا ہے جو حق ہوتا ہے، کسی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو ہم لوگ ان چاروں باتوں میں فیل۔ ایک آیت اور سنیے، آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے، اعلان کر کے بتلا دیجئے، مومنوں مسلمانوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تم مجھے فالو کرو۔ محبت کا ثبوت نبی کی سنتوں پر عمل، یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ سے محبت کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل۔ اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے، بس پھر کوئی خاندان اور پھر کوئی معاشرہ اور کوئی سماج کیا لان تان کریں گے اس کا کوئی خوف نہیں، بس اسی کو فالو کرنا۔ یہ اللہ نے کہا فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ، اگر ایسا کرو گے، اگر مجھے فالو کرو گے، ہر بات میری مانو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں چاہے گا۔ اس بات کی بھی دلیل کہ اللہ تمہیں چاہنے لگ جائے گا، تب چاہے گا جب نبی کو فالو کریں گے۔ یہاں ہے کسی امام کو فالو کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے چاہے گا، تم کو چاہے گا، کسی عالم کو فالو کرو گے تب اللہ چاہے گا، کسی ولی کو فالو کرو گے تب چاہے گا، ایسا ہے؟ ایسا نہیں۔ اللہ کی محبت کے لیے نبی کی اتباع انف کافی، کیونکہ اللہ نے سیدھا اعلان کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، کہ لوگوں میری اتباع کرو، میں تم کو کیسا بولتا ہوں ویسا چلو۔ یحببکم اللہ، اگر تم میری بات مانو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم سے کیا بھی گناہ سرزد ہو سب معاف کر دے گا۔ سیدھا اعلان ہے، ایک دم اعلان، اعلان اللہ نے کہا نبی کو فالو کرو۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ نبی کو فالو کرنے والے سے بھی گناہ ہوتا ہے،
ایسے نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو فالو کرو، چلو پھر تم سے جو بھی گناہ ہوگا معاف کر دیں گے۔ مطلب نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے میں نبی کی بات کو لاگو کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، گناہوں کی معافی کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے سب گناہ معاف کر دیں گے، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں امید نہیں ہے اللہ سے، تبھی تو نبی کی سنتوں پر فالو نہیں کرتے، چلتے نہیں ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہر زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے پر نافذ کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ ہم کو چاہے گا، اور جسے اللہ چاہے گا اس کے سب گناہ معاف ہے۔ جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے کوئی گناہ باقی چھوڑے گا؟ آپ اگر کسی شخص کو چاہنے لگ جائیں تو اس کی غلطیاں نظر انداز کر دیجیے گا۔ آپ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں، شرارت کتنی بھی کر جائے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، ٹھیک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 99 رحمتوں کا مالک، ایک رحمت میں پوری دنیا والے شریک ہیں، اس میں یہ بات ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ 99 رحمتیں اللہ کے پاس، 100 میں ایک رحمت پوری دنیا کے انسانوں، جن، تمام مخلوقات۔ اس رحم میں ہم باپ کو اور ماں کو کتنا ملا، تو اس کی بنیاد پر بچے کچھ شرارت کر جاتے ہیں، کیا بھی کر جاتے ہیں، سب معاف۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو یقیناً اس بات کا اعلان اللہ نے کیا اور سرٹیفکیٹ دے دی، تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، شرط ایک ہی ہے، شرط۔ ہر موڑ پر نبی نے کیا کہا، کن چیزوں سے منع کیا، رک جانا، اور کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا، وہی کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ تو یہ ختم، سارے گناہ کی معافی کا اعلان۔ یہ کہتا ہو ایک آیت اور سنیے، حدیثیں تو باقی ہیں ابھی۔ یہ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 165، 165 فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ نے مشرکوں کی بات کہا اور کہہ کر لاسٹ میں کہا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، محبت کیسی ہوتی ہے اللہ سے، وہ دیکھو۔ ایک مشرک اور ایک مومن میں کتنا فرق ہے۔ کہا اللہ نے لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے شریک ٹھہرے ہوئے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھا۔ یہ مشرک لوگ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسے ہی محبت غیروں سے بھی کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جیسی محبت کسی ذات سے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی محبت سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے اعلان کیا نا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب، باپ سے بھی، ماں سے بھی، بھائی سے بھی، بہن سے بھی، سب سے، پوری انسانیت سے اٹھ کر۔ کہاں ہم لوگوں کو ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جا رہا ہے، دوسری طرف پورے خاندان والے ماں کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑو اب خاندان والوں کی بات ماننا سے۔ کہاں محبت آپ کو؟ آپ کے خاندان سے بھی زیادہ محبت اللہ سے نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ تو کیسے ہمارا دعویٰ سچ ہوگا کہ یہ سچ ہے؟ پھر کیا کہا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ان مشرکوں کی طرح مومنوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت مومنوں کے اندر تمام محبت سے زیادہ سخت، بلکہ اس سے آگے کوئی محبت کا دائرہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر محبت کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی ایسا
کوئی ایسا مثال نہیں ہے کہ اللہ سے زیادہ کسی کی محبت ہو سکتی ہے کسی مومن کے سینے میں دل میں، مگر ہے ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک دوست جو گہری دوستی جس سے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث کو ٹھکرا سکتا ہے ایک مسلمان آج کا، مگر اس گہری دوستی کو چوٹ پہنچ جائے گا، اس لیے اس دوست کی بات مان لیتا ہے۔ یہ مسلمان ہے آج، مسلمان کی نہیں غیر کی بھی بات کو رکھ لیتا ہے۔ کتنی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف اور ایک کافر کی ایک بات ایک طرف، پھر بھی آدمی ادھر ہی جھکا ہوا ہے، پتہ نہیں کس لالچ میں اور کس امید میں، کس نے امید دلائی، اس کے کیا ثبوت ہے؟ کائنات کے خالق و مالک سے محبت، کائنات کے خالق و مالک سے محبت، نبی سے محبت کا ثبوت اللہ کی بات، قرآن کی آیتیں آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، بس اللہ سے محبت کا ثبوت قرآن کی بات کو ماننا، نبی کی محبت کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو فالو کرنا، یہ ہے محبت۔ انشاءاللہ باقی آیتیں ہم آپ کو سنائیں گے اگلا جمعہ میں، حدیثیں بھی انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2-3 آیتوں میں جو اللہ کے محبت کا ثبوت اور دلیل اللہ نے بتلائی، کیا ہے ہمارے اندر؟ یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے کیا؟ اگر نہیں تو بہت افسوس کی بات ہے، اور یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ محبت۔ اگر نہیں ہے تو افسوسی ہے، اور ہے تو الحمدللہ اللہ سے اور زیادہ محبت مانگنا چاہیے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تیرے ذکر، تیرے شکر اور اس سے بھی بہتر اچھے سے اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھتی رہنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرما دے، ہم سبوں کے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہم سبھی لوگ ایمان کے کمزور ہیں، اللہ عمل میں بہت پیچھے ہیں، ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط فرما دے، اللہ عمل میں ہم لوگوں کو آگے کر دے، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جو بھی اور جس طرح سے بھی تیری راہ میں کام کر رہے ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تیرے راہ میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ تمام عملوں کو، تمام صدقات و خیرات کو قبول فرما لے، مزید توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ صدقات و خیرات میں پیچھے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو بھی نرم کر دے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ اللہ جس جگہ بھی جہاں بھی مسلمان ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، اور ان ظالم کافروں کو یا تو اللہ ہدایت دے یا تو پھر اللہ تو ہلاک کر دے۔ اللہ ہم سبوں کو ان ظالموں کے ظلم استبداد سے اللہ تو نجات دے۔ اللہ ہمارے تمام بھائیوں کے کاروبار میں، روزی حاصل کرنے کے ذرائع میں اللہ تو خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سبوں کو حلال روزی عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام وہ بھائی بہن، ماں باپ جو حالت اسلام پر گزر گئے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اللہ ہم سبوں کو تحیات اسلام پر قائم و دائم اور خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔